آیت نمبر ہے 259. ارشاد باری تعالیٰ ہے او کلذی مر علی قریۃ وہی حاویۃ علی عروشها، کیا تو نے ایک شخص کو نہیں دیکھا جو ایک شہر پر گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا؟ قال، تو اس نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، اے اللہ مرنے کے بعد کیوں کر تو زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام، پھر اللہ نے اسے 100 برس تک مار ڈالا۔ ثم بعثا، پھر اسے اٹھایا۔ قال کم لبثت، تو کہا تو یہاں کتنی دیر رہا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا ایک دن یا اس سے کچھ کم رہا۔ قال بل لبثت مئۃ عام، فرمایا بلکہ تو 100 برس رہا۔ فانظر الی طعامک، دیکھ تو اپنے کھانے کو، وشرابک اور پینے کو، لم یتسنى، وہ تو سڑا نہیں، وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَاتٍ لِلنَّاسِ، اور ہم نے تجھے لوگوں کے واسطے نمونہ بنانا چاہا۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھ تو ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، کیسے ابار کر جوڑ دے، کیسے ہم نے اس کو ابار کر جوڑ دیتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، اور پھر ان پر گوشت پہناتے ہیں۔ فلما تبین له، پھر جب اس پر یہ حال ظاہر ہوا، قال اعلم، میں یقین کرتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ آیت نمبر 259 ہے جی، اور اللہ تعالیٰ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس عقیدے کو بیان فرما رہے ہیں، یعنی حیات بعد الممات۔ یہ کون شخصیت تھے؟ اس میں 3 مختلف رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام، ایک رائے یہ ہے کہ یہ حضرت ارمیا علیہ السلام تھے، یہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ تیسری رائے یہ تھے کوئی عام شخص تھا جو اس بستی سے گزرا اور اس نے یہ سوال اٹھایا۔ لیکن سب سے زیادہ قابل توجہ جو رائے ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق ہی ہے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے کا ہے۔ بستی کون سی ہے؟ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ بستی بیت المقدس ہے، اور اس کو بالکل نیست و نابود کر دیا گیا تھا، اور نیست و نابود کرنے والا بخت نصر تھا۔ جیسے شاید میں نے پچھلے درس میں یہ بات آپ کے سامنے گوشوار کی تھی کہ 2 ایسے حکمران کافر ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اور 2 مسلمان ہیں۔ ایک تو نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، اور ایک بخت نصر۔ یہ بخت نصر جب اس بستی سے گزرا بیت المقدس سے، اور اس بستی کے لوگوں نے اس کے حکم کو نہیں مانا، اس کے مذہب کی پیروی نہیں کی، نتیجتاً اس نے اس کو بالکل ملیا میٹ کر دیا، اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ کے یہ نبی جو حضرت عزیر علیہ السلام تھے، جب اس بستی سے گزرے، اس کی حالت دیکھی، اس کا تباہ شدہ سارا کا سارا ملبہ دیکھا، تو دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ تو ان کو کیسے کیوں کر زندہ کرے گا، کیسے تو زندہ کرے گا۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لینی چاہیے، جو انبیاء کرام کا ایمان یقین کامل ہوتا ہے، لیکن یہ ایک فطرتی طور پر، طبعی طور پر یہ سوال ان کے ذہن میں آیا، اور وہ اس کو عین الیقین کے درجے میں چاہتے تھے کہ آنکھوں سے دیکھا سامنے آ جائے۔ تو وہاں پر انہوں نے اللہ رب العزت سے، جیسے کہ میں ترجمے میں عرض کر دیا کہ اے اللہ تو مرنے کے بعد ان کو کیوں کر زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا، کیسے یہ سارے معاملات جو ہے تیرے حیات بعد الممات کے سامنے آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے انہی کو مثال بنا دیا، انہی کو مثال بنا دیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو وہیں پر سلا دیا، اور وہ سلانا موت کے درجے میں تھا، جیسے کہ اللہ فرما بھی رہے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، کتنے سال؟ 100 سال تک یہ وہیں پر سوئے رہے۔ ثم بعث، اور پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا، دوبارہ ان کو حیات دی، دوبارہ نیند سے بیدار کیا۔ یہ
اسی طرح کا معاملہ ہے جو اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے ساتھ بھی کیا تھا، جن کو 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے سلائے رکھا تھا، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلائے رکھا، پھر دوبارہ جب ان کو بیدار کیا، زندہ کیا، تو اب سوال اللہ پوچھ رہے ہیں کم لبستا، کتنی دیر رہے؟ انہوں نے کیا عرض کیا؟ میں 1 دن رہا یا 1 دن کا بعض حصہ، کیونکہ عموماً نیند اتنی ہی ہوتی ہے اور غفلت اتنی ہی ہوتی ہے، وہ 2 4 5 6 گھنٹے ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، ہم نے آپ کو 100 سال تک سلائے رکھا اور اس کے بعد آپ کو زندہ کیا ہے، دوبارہ بیدار کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کن کن چیزوں کی طرف؟ وہ جب سفر کر رہے تھے، ایک وہ خود تھے، ایک ان کا گدھا تھا جسے وہ سواری کے طور پر استعمال کر رہے تھے، اور دوسرا ان کے لیے کھانے پینے کی چیز تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے کھانے اور پینے کی چیز کا طرف دیکھیں، ہم نے اس کو خراب نہیں کیا، حالانکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو خراب ہونے میں بہت جلدی ہوتی ہیں۔ کھانا اور پینا، کھانے میں زیادہ جلدی اس کی خرابی پیدا ہوتی ہے، پینے میں بھی اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے، جو کہ کوئی یہ مشروب تھا، جو کوئی عام پانی نہیں تھا، کوئی مشروب تھا جو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اور پھر اللہ رب نے فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھیے کہ ہم نے اس کو بھی بالکل ہڈیوں میں سب کچھ ختم کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب ان سب سے پہلے جو گدھا تھا اس کے اوپر اس کی ہڈیوں کو جوڑا، گوشت چڑھایا، اور پھر دوبارہ اس کو کھڑا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم کس طرح سے دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کومے میں چلا جائے، جیسے کہ بعض حادثات میں، تو وہ کھانے پینے کے اور بیدار ہونے کی کیفیت میں نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس کو میڈیکلی اس کو خوراک کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچائی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے باہر سے کوئی اسباب کے بغیر ان کی طاقت و قوت کو برقرار رکھا، اور بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور مفسرین نے نکتے کی بتائی کہ حضرت عزیر علیہ السلام اس زمین پر موجود رہے، زمین نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور یہ بات معلوم ہو گئی کہ زمین کی مٹی انبیاء کے پاکیزہ جسموں کو نقصان نہیں پہنچا، چاہے وہ زمین کے اوپر ہوں، چاہے ان کو ان کی قبر اطہر میں اتار دیا جائے، ان کو زمین کی مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ انبیاء کے بارے میں یہ ضابطہ ہے۔ اگلی آیت مبارکہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، اب دوسرا واقعہ آ گیا اسی موضوع کے متعلق، ربی آرینی، اے میرے رب مجھے دکھا، کیف تحیی الموتى، آپ مردے کس طرح زندہ کرے، تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا تمہیں ابراہیم یقین نہیں ہے؟ قال ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا بلا، کیوں نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں، میں اس پر یقین رکھتا ہوں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں کیا چاہتا ہوں؟ اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، اپنے دل کی تسکین چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، قال، اللہ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةٌ مِّنَ الطَّيْرِ، کہ آپ کیا کریں، 4 جانور جو پرندے ہیں اڑنے والے ان کو لیں، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لیں، اپنے ساتھ مانوس کر لیں۔ ایک قرات کے مطابق سواد پہ جو پیش ہے وہ زیر کے ساتھ ہے، جس کا مطلب ہے ان کو ذبح کر لیں، اپنے ساتھ ان جانوروں کو مانوس کریں، پھر ان کو ذبح کریں۔ ثم اجعل على كل جبل، پھر آپ ان میں سے ان کو ہر ایک کو جب ان کو ذبح کریں ان کی ٹکا بوتی کر کے، مختلف ان کو آپس میں مکس کر کے ان کے اجزاء کو مختلف پہاڑوں پہ رکھ لیں۔ ثم ادعوهن، پھر آپ ان کو بلائیں، یاتینک سعیا، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور جانیے بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ آج کی دوسری آیت مبارکہ اسی موضوع پر کہ مردوں کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ فرمائے۔ یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام باوجود ایمان بھی تھا اور یقین بھی تھا، لیکن اس علم الیقین کو عین الیقین اور حق الیقین تک لے کے جانا چاہتے ہیں۔ علم تھا
لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے اللہ کیسے کرے تاکہ حق الیقین حاصل ہو جائے. انبیاء کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا، ان کے ایمان میں کوئی کمی بیشی بالکل نہیں ہوتی، ہمیشہ ایک سطح پہ برقرار رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم رکھا ہے. یہ ان کا اطمینان قلبی کے لیے ایسا مطالبہ تھا تاکہ اطمینان ہو جائے، آنکھوں دیکھا سامنے آ جائے. اللہ رب العزت نے، اور یہ اس کے پیچھے مفسرین نے ایک بات بیان کی ہے، اس کی وجہ کیوں ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ دریا کے کنارے پہ ایک مردار پڑا ہوا، جانور پڑا ہوا، مرا ہوا پڑا ہے. جب دریا کا پانی اس مردار پہ آتا ہے تو اس کو کھاتی ہیں پانی کی مچھلیاں، جب پانی ہٹتا ہے تو اس کو نوچتے ہیں خشکی کے جانور اور پھر آسمان کے پرندے بھی. ذہن میں آیا کہ اس مردار کو مچھلیاں بھی کھا رہی ہیں، اس مردار کو خاکی بھی کھا رہے ہیں، خشکی کے جانور بھی، ہوائی بھی جانور پرندے بھی کھا رہے ہیں. اے اللہ یہ تو مختلف پیٹوں میں جا رہا ہے، تو مردوں کو کیسے زندہ؟ یہ تو اجسام میں تقسیم ہو گیا. جیسے یہاں پہ میں ایک بات عرض کر دوں، ہم بحیثیت مسلمان اپنے مرنے والوں کو قبر کے حوالے کر دیتے ہیں. قبر پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اندر کے احوال اللہ کے نبی نے بتائے لیکن ہم نے آنکھوں سے کبھی دیکھے نہیں. یہی قبر ایک مسلم مومن نیک آدمی کے لیے وسیع و عریض جنت کا باغ بن جاتا ہے. عقل میں یہ بات نہیں آتی لیکن ہمارا کام ہے اس پر ایمان اور یقین. یہی قبر برے کے لیے، گناہگار کے لیے، منکر کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں کی ہڈیوں کو ایسے آپس میں ملا دیتی ہے، لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں. یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانے اس کا کام جانے. اب ایسے ہی ہندو اپنے مرنے والوں کو جلا دیتے ہیں، جلا دیا وہ ایک مٹکے میں رکھتے ہیں اور کسی دریا کے سپرد کر دیتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے وہ کہاں پہ، کیسے زندہ؟ تو وہ جو ان کی راکھ ہے آخر میں جہاں پہ بھی وہی اس کی قبر، وہاں اس کی قبر، وہیں پہ اس کے معاملات. اب اللہ تعالیٰ اسی سے جس اللہ نے بغیر کسی نمونے کے جب ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ اب بھی دوبارہ ہمیں زندہ کرنے پہ قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم اطمینان قلبی چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا حکم فرمایا؟ آپ 4 پرندے لیں. روایات میں ہے کہ وہ 4 پرندے کون سے؟ ایک مرغ تھا، ایک کبوتر تھا، ایک کوا تھا، ایک مور تھا. ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک کوا اور ایک مور. اب ان 4 کو ذبح کرنے کے بعد ان کی بوٹیاں بنائی، مکس کیا اور ان کو مختلف مقامات پہ رکھ دیا. کوئی ایک بھی نہیں تھا، ایک جگہ کوئی ایک بھی نہیں تھا. کسی کی 4 بوٹیاں، کسی کی 3 بوٹیاں، کسی کی 2، یہ 4 مختلف مقامات. اور پھر اللہ رب العزت نے جیسے اللہ فرما رہے ہیں پھر آپ ان کو بلائیں اپنی طرف، یہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، یعنی چلتے ہوئے آئیں گے، اڑتے ہوئے نہیں آئیں گے. کیونکہ اگر اڑ جائیں گے تو نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، چلتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے موافق ایسا ہی کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جن رہے ہیں پھر آپ ان کو بلائیں اپنی طرف، یہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، یعنی چلتے ہوئے آئیں گے، اڑتے ہوئے نہیں آئیں گے. کیونکہ اگر اڑ جائیں گے تو نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، چلتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے موافق ایسا ہی کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جن کو مختلف بوٹیاں بنا کے تقسیم کر دیا تھا، اللہ نے سب کو اور بتا دیا اپنے خلیل کو کہ ہم ایسے دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لیجئے بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. اب یہاں پہ آخری بات مفسرین نے اور خصوصاً صوفیاء نے، یہاں پر جو تزکیہ نفس کرنے والے لوگ ہیں، دلوں کی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے یہاں سے ایک نکتہ بیان کیا کہ ان 4 پرندوں کا انتخاب کیوں کیا گیا. نمبر 1 جو پرندوں میں سے وہ تھا مرغا. مرغی کے اندر شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے،
نمبر 2 کبوتر، جس کے اندر زندگی کی تما بہت ہوتی ہے۔ نمبر 3 مور، اس کے اندر غرور، گھمنڈ و تکبر ہوتا ہے۔ کوا، اس کے اندر لالچ ہوتا ہے۔ اور تزکیہ نفس کرنے والے صوفیہ وہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو بتایا کہ اگر انسان اپنے اندر ان 4 خصلتوں کو ذبح کر لے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ یہی ہمارے اندر یہی 4 چیزیں ہیں جس نے دنیا میں فساد مچایا ہوا ہے۔ زندگی لمبی ہو جائے، پیسہ، لالچ ہے پیسے کا، تکبر، غرور، اپنی طاقت جب آ جائے، اور پھر شہوانی جو ہماری نفسیاتی پر جو ہمارے اندر برائیاں ہیں، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ یہاں اس 4 پرندوں سے جو مفسرین نے بیان کیے، صوفیاء نے اس سے یہ استنباط کیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہتے ہیں ان 4 خواہشات کو ذبح کرو، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں بہترین مقام و مرتبہ، یعنی علم الیقین کا مرتبہ، عین الیقین کا مرتبہ اور حق الیقین کا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ ان دونوں واقعات میں ہمارے لیے عقیدہ آخرت اور حیات بعد الممات پر مضبوطی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان قلبی حاصل کر کے دنیا اور آخرت کی کامرانیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا